اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم خاکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سننے کے بعد، مشت خاک آدم کی چمک ایک دن نوریوں سے بڑھ جائے گی، اس کی تقدیر کے ستارے سے ایک دن زمین آسمان بن جائے گی، اس کا فکر جو حادثات کے سیلاب سے پرورش پاتا ہے ایک دن نیلے آسمان کے گرداب سے باہر نکل جائے گا۔ ذرا آدم کی معنویت پر غور کر، ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ ابھی تو وہ اس مضمون کی مانند ہے جو ذہن میں کھٹکتا ہے، ایک دن موضوع ہو جائے گا، اور یہ پامال مضمون اس خوبی سے موضوع ہوگا کہ اس کی تاثیر سے خالق کا دل بھی پرخوں ہو جائے گا، خالق بھی اپنے شاہکار پر ناز کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید زمینی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ظاہر ہوتی ہے اور معراج کے اسرار کی شرح بیان کرتی ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی صورت میں یہ مضمون موضوع ہے۔ شور برپا کرنے والا عشق شہر سے بے پرواہ ہے، شہر کے شور و گل میں اس کا شعلہ بجھ جاتا ہے، یا تو دشت و کوہسار میں خلوت ڈھونڈتا ہے یا بحر بے قرار کے ساحل پر۔ جب میں نے احباب میں کوئی محرم راز نہ دیکھا، میں تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون کے لیے دریا کے کنارے پر چلا گیا۔ دریا اور غروب آفتاب کا منظر نیلگوں پانی شفق کے رنگ سے لال سیال بنا ہوا تھا۔ غروب کا منظر اندھوں کو بھی ذوق نظر اور شام کو رنگ سحر عطا کر دیتا ہے۔ میں اپنے دل کی بات کر رہا تھا، میرے اندر آرزوئیں اور امنگیں مچل رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی پل بھر کی ہے، مجھے حیات جاودانی نصیب نہیں، اگرچہ میں زندہ ہوں مگر زندگانی سے بے نصیب۔ میں کنارے آب حیات سے دور اور پیاسا تھا۔ میں نے بس اختیارانہ یہ غزل گانا شروع کر دی۔ اپنے لب کھولیے کہ مجھے کند فراوان کی آرزو ہے، اپنا چہرہ دکھائیے کہ میں باغ گلستان کی آرزو رکھتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں جام شراب ہو اور ایک ہاتھ میں زلف یار، پھر میں میدان کے درمیان رقص کروں، یہ میری آرزو ہے۔ تو نے ناز سے کہا کہ جا مجھے زیادہ تنگ نہ کر، مجھے تیری یہی بات سننے کی آرزو ہے کہ مجھے زیادہ تنگ نہ کر۔ اے عقل، تو شوق محبت سے بہکی باتیں کرنے والی ہو جا۔ اے عشق، تیرے پریشان کر دینے والے نکات سننے کی آرزو رکھتا ہوں۔ قسمت کا دیا ہوا رزق سیلاب کی طرح بے وفا ہے، میں مچھلی ہوں، نہنگ کو بحر کی آرزو رکھتا ہوں کہ میں وہاں سے اپنا رزق خود تلاش کروں۔ فرعون اور اس کے ظلم سے میرا دل بہت ملول ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی آرزو ہے۔ کل شیخ چراغ ہاتھ میں لیے سارے شہر میں گھوما کہ میں شیطانوں اور درندوں سے دل برداشتہ کسی انسان کی آرزو رکھتا ہوں۔ ان کمزور منش ہمراہیوں سے دل گرفتہ ہوں، میں شیر خدا اور رستم کی قوت والے انسانوں کا جویا ہوں۔ میں نے کہا ایسا انسان نہیں ملتا، ہم نے بھی بہت تلاش کی، کہنے لگا جو نہیں ملتا مجھے اس کی آرزو ہے۔ رومی۔ بے قرار موج پانی کے بستر پر سو گئی، آفتاب غروب ہونے سے افق تاریک ہو گیا۔ شام نے آفتاب کی متاع سے ایک ٹکڑا چرا لیا، ایک ستارہ جیسے بالائے بام محبوب۔ روح رومی پردہ چاک کر کے پہاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ان کا چہرہ آفتاب کی مانند روشن تھا، ان کی پیری جوانی کی سی آب و تاب رکھتی تھی، ان کا پیکر نور سرمدی سے روشن تھا، نہیں وہ سراپا سرور سرمدی تھے۔ ان کے لبوں پر وجود کے پوشیدہ راز کا بیان تھا۔ انہوں نے الفاظ اور آواز کے بندھن کھولے، ان کے الفاظ یوں تھے جیسے سامنے آئینہ آویزاں ہو اور اس میں علم کے ساتھ سوز و درون کی آمیزش تھی۔ نہ الفاظ تھے نہ آواز، مگر معنی سامنے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا
موجود اور ناموجود کیا ہے، محمود و نامحمود کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا موجود وہ ہے جو نمود چاہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا وجود کا تقاضا ہے۔ زندگی اپنے آپ کو اپنی نظروں میں آراستہ کرنا، اپنے وجود پر شہادت طلب کرنا ہے۔ حق تعالیٰ نے بھی روز الست انجمن آراستہ کی اور اپنے وجود پر شہادت چاہی۔ تو زندہ ہے یا مردہ ہے، جان بلب ہے، تین شاہدوں سے شہادت طلب کر۔ شاہد اول اپنا شعور ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے نور سے دیکھنا۔ شاہد دوم دوسروں کا شعور ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے نور سے دیکھنا۔ شاہد سوم حق تعالیٰ کا شعور، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھنا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے قائم رہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرح حی و قیوم سمجھ، اپنے مقام پر پہنچنا اور ذات باری تعالیٰ کو بے پردہ دیکھنا زندگی ہے۔ مرد مومن صفات پر قناعت نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار ذات سے مطمئن ہوئے۔ معراج کیا ہے؟ شاہد کی آرزو کہ اس کے روبرو اپنا امتحان کیا جائے۔ ایسے شاہد عادل جس کی تصدیق کے بغیر زندگی ہمارے لیے ایسی ہے جیسے پھول کے لیے رنگ و بو ناپائیدار۔ حق تعالیٰ کے حضور میں کوئی شخص قائم نہیں رہا، جو رہا ہے وہ کامل و اکمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو ذرہ بھی ہے تو اپنی چمک کو ہاتھ سے نہ دے، بلکہ اسے اپنی گرہ میں مضبوطی سے باندھ کے رکھ۔ ذرے کے لیے اپنی چمک میں اضافہ کرنا اور اسے آفتاب کے سامنے آزمانا خوش تر ہے۔ اپنے پیکر فرسودہ کی نئے سرے سے تراش خراش کر اپنے امتحان کے ذریعے اپنے آپ کو موجود ثابت کر۔ جس نے اپنے آپ کو اس طرح موجود ثابت کیا وہی محمود ہے، اس کے بغیر زندگی کی آتش محض دھواں ہے۔ پھر میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا کیسے ہے؟ اس خاک و آب کے پہاڑ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ امر و خالق، اللہ امر و خالق سے باہر ہے۔ ہمارے حلق میں زمانے کا کانٹا پھنسا ہوا ہے۔ رومی نے کہا اگر تجھے سلطان میسر آ جائے تو افلاک کی حدود کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ انتظار کر یہاں تک کہ یہ کائنات بے پردہ سامنے آ جائے اور اپنے دامن سے اطراف مکان کی گرد دھو ڈال، اور تو اس کے وجود کو کم نہ دیکھے نہ زیادہ۔ اپنی تعین اس سے کر اور اس کی تعین اپنے آپ سے۔ اللہ بس سلطان کا نقطہ یاد رکھ، ورنہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح مٹی کے اندر ہی مر جا۔ اے نیک شخص، تو اس جہان چارسو میں پیدائش کے ذریعے آیا ہے۔ اس سے باہر نکلنا اور اپنے بند کھولنا بھی ایک نئی پیدائش کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن اس پیدائش کا تعلق آب و گل سے نہیں۔ صاحب دل مرد اس نقطے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلی پیدائش مجبوری سے ہے اور دوسری پیدائش اپنے اختیار سے۔ پہلی پیدائش پردوں میں پنہا ہے اور دوسری علانیہ۔ پہلی پیدائش روتے ہوئے ہوتی ہے اور دوسری ہنستے ہوئے، یعنی پہلی پیدائش کے وقت جستجو ہے اور دوسری پیدائش کے وقت مقصد پال لینا۔ پہلی پیدائش کے بعد انسان مادی کائنات کے اندر ٹھہرتا اور چلتا ہے، دوسری پیدائش سراپا لامکانی سیر ہے۔ پہلی میں روز و شب زمان کی محتاجی سے، دوسری میں زمان کو بطور سواری استعمال کرنا ہے۔ بچہ شکست شکم سے وجود میں آتا ہے، مرد شکست عالم سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں پیدائش کا ثبوت اذان سے ہے۔ پہلی پیدائش کے وقت زبان سے اذان دی جاتی ہے، جبکہ دوسری پیدائش کے وقت اماک جان ہے۔ جب بدن کے اندر جان بیدار پیدا ہوتی ہے تو اس پرانے بت خانہ کائنات پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا کہ یہ پیدا ہونا کیسے ہے۔ رومی نے جواب دیا کہ یہ حیات کی مختلف شیون میں سے ایک شان ہے۔ غائب و حضور زندگی کے انداز ہیں۔ غائب خلوت میں ثبات ہے اور حضور جلوت میں حرکت ہے۔ کبھی بندہ جلوت میں نبرد آزما ہو کر اپنا پورا زور لگا دیتا ہے
اور کبھی خلوت میں اپنی شخصیت کی تثبیت کرتا ہے۔ اس کی جلوت اللہ تعالیٰ کی صفات کے نور سے روشن ہے اور اس کی خلوت نور ذات سے منور۔ عقل اسے جلوت کی طرف اور عشق اسے خلوت کی طرف لے جاتا ہے۔ عقل بھی اس کائنات سے نبرد آزما ہوتی ہے تاکہ مادیت کے طلسم کو توڑ دے۔ ہر سنگ اسے سبق سکھاتا ہے، بجلی اور بادل اس کے لیے لیکچرار بنتے ہیں۔ عقل کی آنکھ ذوق نگاہ سے عاری نہیں، مگر وہ جرأت زندانہ سے محروم ہے، اس لیے وہ راستے کے خطرات سے ڈرتی ہوئی اندھے کی مانند چلتی ہے۔ اس کی رفتار چونٹی کی طرح آہستہ آہستہ ہے۔ چونکہ خرد رنگ و بو کی دل دادا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ اس کا کام تدریجاً آگے بڑھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کب اپنا مقصد پائے گی، مگر عشق سال و ماہ، دیر و زود زماں اور نزد و دور مکان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ عقل پہاڑ میں شگاف ڈال دیتی ہے یا اس کے گرد طواف کرتی ہے۔ عشق کے سامنے پہاڑ تنکے کی مانند ہے۔ عشق سے قلب چاند کی طرح تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ عشق لامکان پر شب خون مارتا اور اس دنیا سے قبر دیکھے بغیر رخصت ہوتا ہے۔ عشق پر موت طاری نہیں ہوتی۔ عشق کی قوت عناصر بدن، ہوا، خاک، پانی یا سختی اعصاب سے نہیں۔ عشق نے جو کی روٹی کھا کر خیبر فتح کیا۔ عشق نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عشق نے بغیر ضرب کے نمرود کا جبڑا توڑ ڈالا اور جنگ کے بغیر فرعون کے لشکر کو شکست دی۔ عشق جان میں اس طرح ہے جیسے آنکھ میں نظر، جو گھر کے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ عشق راکھ بھی ہے اور انگارہ بھی۔ اس کا کام دین و دانش سے برتر ہے۔ عشق سلطان قوت بھی ہے اور واضح دلیل بھی۔ دونوں جہان عشق کے زیر نگی ہیں۔ عشق لازمان ہے مگر ماضی و حال زمان اسی سے ہے۔ عشق لامکان ہے مگر بلندی و پستی مکان اسی سے ہے۔ جب عشق اللہ تعالیٰ سے خودی کا طالب ہوا تو ساری دنیا سواری بنی اور وہ اس کا سوار۔ مقام دل عشق سے اور آشکار ہوتا ہے۔ عشق سے قدیم بت خانہ دنیا کی کشش کو باطل بنا دیتا ہے۔ عاشق لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے اور تعویل کرنے والی عقل کی قربانی دے دیتے ہیں۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی۔ اگر تو عشق ہے تو اطراف مکان سے لامکان کی طرف چل اور موت کو اپنے اوپر حرام سمجھ۔ اے وہ شخص جو مردے کی طرح قبر کے صندوق میں بند ہے، سن کہ قبر سے آواز سور کے بغیر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیرے گلے میں عمدہ اور خوب نغمے موجود ہیں۔ تو لب تک مٹی کے اندر مینڈک کی مانند روتا رہے گا۔ زمان و مکان پر سوار ہو کر اس زنار کی گرفت سے آزاد ہو جا۔ اپنی ان 2 آنکھوں اور 2 کانوں کو اور تیز کر اور جو کچھ دیکھے اسے ہوش مندی سے اپنا۔ جو شخص چونٹی کی آواز سن لیتا ہے وہ زمانے سے اس کے اسرار بھی سن سکتا ہے۔ مجھ سے وہ نگاہ حاصل کر جو آنکھ میں مقید نہیں رہتی بلکہ پردوں کو جلا دیتی ہے، رازہائے دارون پر پردہ دیکھ لیتی ہے۔ آدمی فقط نگاہ ہے، باقی بدن نرا چھلکا ہے، اور نگاہ وہ ہے جو دوست حق تعالیٰ کا دیدار کرے۔ اپنے سارے بدن کو پگھلا کر نگاہ بنا لے۔ نگاہ حاصل کر، نگاہ حاصل کر۔ رومی۔ لوں لوں وچ ہون صد صد چشمہ، حضرت سلطان باہو۔ تو ان 9 آسمانوں سے ڈرتا ہے، نہ ڈر۔ تو کائنات کی وسعت سے ڈرتا ہے، نہ ڈر۔ زمان و مکان پر ذرا نظر ڈال، یہ دونوں روح کے لاتعداد شیون میں سے ایک حال شان ہیں۔ چونکہ نگاہ جلوہ کے سبب عاجز درماندہ ہے، جلوے کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس نے ماضی و حال کا اختلاف پیدا کر لیا ہے۔ دانا جب مٹی کی تاریکی میں ہوتا ہے تو وہ فضائے آسمان سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو کیا وہ جانتا ہے کہ اس پہنائی میں اپنے آپ کو شاخ در شاخ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ذوق فقط ذوق نمود ہے۔
یہی جوہر اس کا مقام متعین کرتا ہے جوہر اس کا مقام متعین کرتا ہے اور یہی وہ خود ہے۔ وہ کہتا ہے بدن روح کا محمل ہے، ایسا نہ کہہ، روح کا بھید سمجھ، تن پر غرور نہ کر۔ یہ اس کا محمل نہیں بلکہ اس کے احوال میں سے ایک حال ہے، اسے محمل کہنا فریب گفتگو ہے۔ روح کیا ہے؟ جذب و سرور، سوز و درد، گھومنے والے آسمان کو مسخر کرنے کا ذوق۔ بدن کیا ہے؟ جہان رنگ و بو اور مقام چار سو دنیا پر راضی ہو جانا۔ نزدیک و دور مکان کے تصور کا تعلق شعور سے ہے۔ معراج کیا ہے؟ شعور کے اندر انقلاب پیدا ہو جانا۔ شعور کے اندر انقلاب جذب و شوق عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ جذب و شوق انسان کو پستی و بلندی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بدن ہماری روح کا شریک کار نہیں، نہ یہ روح کی پرواز میں رکاوٹ ہے۔